میرے یہی ذہن پہ سوار ہے کہ یار مجھے ریزن بتائی جاتی یا مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا نا کہ یہ جگہ تھی جو جہاں سے نکالے تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا اور مجھے بھی سکون آ جاتا. میں اب کل پرسوں سے یہی پریشان ہوں کہ یار وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے نکالوں. اور سر کائنڈلی اس جو ہے نا وائس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دلچسپی سے سنیے گا سر. السلام علیکم سر. سر میرا نام فاروق جمال ہے سر. آپ سے ہی آن لائن تیاری کی تھی اس کی PMA 151 کی. سر میری گریجویشن ہوئی ہے میکینیکل انجینئرنگ میں, ابھی فریشلی گریجویٹ ہوں. تو سر میرا جو ہے نا انٹرویو تھا 20 کو, اور ڈریسنگ میں سر 2 پیس پہنا تھا, بلیک کلر اور ٹائی تھی اور وائٹ شرٹ تھی, اور بہت ہی کیا لوگ پرومیننٹ تھے ہم 2 لڑکے, ایک میں تھا اور ایک دوست تھا. اس کی بھی گریجویشن ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں NFC ملتان سے. تو میرا انٹرویو سر بس بیل ہوئی ہے تو میں نے کوٹ کا جو اپر بٹن تھا وہ بند کیا ہوا تھا. میں نے سر کہا سر میں کم ان, انہوں نے کہا جی آ جائیں. میں جا کے کھڑا ہو گیا ہوں چیئر کے ساتھ, تو میں نے سلام کیا, انہوں نے وعلیکم السلام. تو میں نے سر کوٹ کا جو اپر بٹن تھا وہ اوپن کیا, انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. وہ بیٹھنے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں, ٹائی شائی سیٹ کی ہے, تھوڑا سا ایزی ہو کے, بالکل ایزی ہو کے بیٹھی ہوں, فل جو ہے کمر پیچھے لگا کے چیئر کی اس کے ساتھ. تو مجھے کہتے ہیں تھک گئے ہیں. میں کہا جی سر کہہ سکتے ہیں, صبح سے آئے ہیں. تو تھوڑا ہنسنے لگ گیا جو کرنل تھے. اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ کدھر سے آئے ہیں. میں نے کہا سر کیا روڈ پکا سے. کتنے بجے پہنچ گئے تھے. میں کہا سر 7:45. تو اس کے بعد انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں نے انٹروڈکشن کروایا سارا انگلش میں. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ میری انٹرمیڈیٹ اور FSC ملتان سے تھی. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ملتان کیسے آئے, آپ تو کروڑ پکا. میں نے کہا سر وہاں تھوڑے سے انسٹیٹیوٹ اچھے نہیں تھے, تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے, تو میں ملتان مجھے بھیج دیا تھا انہوں نے. فادر کیا فارمر ہے. میں کہا ہاں جی سر. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ فاروق آپ انجینئر ہیں تو پیتھاگورس تھیورم آتا ہے. میں کہا جی سر. تو کائنڈلی بتائیں. میں نے سر اسی ٹائم بتا دیا, ہیپوٹینیس کا اسکوائر از اکول ٹو بیس اسکوائر پلس الٹیٹیوڈ کا اسکوائر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کتنے درے ہیں. میں کہا سر 5. کوئی نام آتے ہیں. میں کہا جی سر. کہتا نام بتائیں. سر میں نے ساروں کے نام بتا دیے. پھر مجھے کہتا کہ دریائے بیاس کدھر ہے. میں نے کہا سر دریائے بیاس پنجاب میں ہی آتا تھا, لیکن اب اس کے نشانات ختم ہو گئے ہیں کیونکہ اب اس کا پانی جو انڈیا نے روک لیا تھا. تو پھر کہنے لگے کہ لنک کینال کا پتہ ہے. لنک کینال کیا ہوتی ہے. میں کہا جی سر. کہتا بتائیں. میں نے کہا سر 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ بینک نے معاہدہ کروایا تھا, تو اس میں 3 دریا انڈیا کو دے دیے گئے تھے, جس میں جن دریاؤں کا پانی انڈیا نے روکا تھا ان ایریاز کو پانی دینے کے لیے لنکس کنال بنائی گئی تھی تاکہ ان ایریاز میں پانی دے سکیں یہ نہریں. کہتا کسی کا نام آتا ہے. میں کہ جی سر. میں کہا سر میلسی سندھ نائی لنک کنال, یہ میرے ساتھ ہی ہو جاتی ہے میلسی میں. پھر مجھے کہتا پناما کنال کن 2 سمندروں کو ملاتی ہے. میں نے کہا سر پیسفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن. پھر مجھے کہتا سوئز کنال کی لوکیشن کا بتائیں. تو مجھے سر اس کی لوکیشن کا یاد نہیں تھا, تو میں نے ڈائریکٹ ہی سوری کر دیا. میں کہا سوری سر ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. پھر مجھے کہتا کہ کیا نام ہے پناما ہو گیا, جی سوئز کنال ہو گیا. تو اس کے بعد سر ایک انہوں نے کویشچن اور کیا تھا, ہاں دنیا کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے. میں نے کہا سر کیسپین لیک. کہتا اچھا. تو اس کے بعد کہنے لگا یار فزیکل میں آپ کے نمبر کم کیوں ہیں. میرے 8 نمبر تھے سر, رننگ میں 2 کم ہو گئے تھے. تو میں نے کہا سر پریکٹس جو میں نے کی تھی نا, اس حساب سے جو میری پریکٹس کے حساب سے ڈسٹینس مجھے یہاں زیادہ لگا ہے, تو تھوڑا سا اس وجہ سے ایشو ہو گیا. باقی سر میں نے کہا رننگ میں ایشو ہوا ہے, تو فزیکل میں جم شم کرتا ہوں, تو باقی میرے پورے ہیں. تو بس وہ پریکٹس تھوڑی سی اگر میں اس حساب سے کرتا تو آئی تھنک کہ ہو جاتا. تو بس انہوں نے مجھے کہا, سائیکالوجسٹ نے سر کوئی کویشچن نہیں پوچھا, تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تھینک یو آپ جائیں.
تو میں بڑا خوش تھا اور پورا کانفیڈنٹ تھا کہ جتنے بھی سوال پوچھے تھے میں نے صحیح ایگزیکٹ اور فوراً جواب دیے تھے. نہ کوئی گھبراہٹ تھی آواز میں، کچھ بھی نہیں تھا سر. بس ایک اور انہوں نے کوشچن پوچھا کہ یار اب آپ کو کیسے یاد آیا 4 سال بعد گریجویشن کرنے کے بعد اپلائی کیا اور یہ وہ. تو میں نے کہا سر ایف ایس سی جب میں نے کی تو میری ہائٹ اور فزیک اتنی اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کم تھی، تو پھر میں نے جم جوائن کی یونیورسٹی جا کے. تو اب فزک اور ریکوائرمنٹ پوری تھی تو میں نے اپلائی کر دیا تھا سر. بس یہ کوشچن تھے سر، اور یہ انٹرویو تھا میرا سارا جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. تو میں پورا 100 کیا 200% کانفیڈنٹ تھا کہ میرا نام تو پکا ہے. تو جو بچوں کو انہوں نے 40 میں سے کوئی 11 بچے رکھے ہیں سر، وہ ہر لحاظ سے میرے سے کم تھے سر. سوال بھی ان کے سوالوں کو جو ان کے پوچھے وہ بھی نہیں آئے، ان کی بےزتی بھی کی ہے انہوں نے اچھی بلی اندر. وہ خود آگے بڑھا رو رہے تھے یار ہم تو نہیں ہوتے. تو انہوں نے رکھ دیا ان کو، اور میرا نام نہیں آیا سر. مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ میرا انٹرویو اچھا نہ ہوتا یا کوئی میرے میں کمی ہوتی تو پھر نکالتے میں اس کو ایگری کرتا. تو اس طرح نکالنا سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا انہوں نے کس بیس پہ نکالا ہے. پتہ نہیں انہوں نے گریجویشن دیکھی ہے یا کیا دیکھا ہے، بھی انجینئر ہے یا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی. اگر سر آپ کی کوئی سمجھ میں آتا ہے تو تھوڑا سا کائنڈلی شیئر کیجئے گا. میرے یہی ذہن پہ سوار ہے کہ یار مجھے ریزن بتائی جاتی یا مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا نا کہ یہ جگہ تھی جو جہاں سے نکالے تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا اور مجھے بھی سکون آ جاتا. میں اب کل پرسوں سے یہی پریشان ہوں کہ یار وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے نکال. اور سر کائنڈلی اس جو ہے نا وائس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دلچسپ